دوسری روایت جو مسلم میں ہے کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے، اور اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی اوپر حدیثیں پڑھے، اوپر لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بھی ایک انسان ہوں، اگر کسی کے لیے بدعا کر دوں تو اے اللہ اس کو دعا بنا دینا، تو یہ حضرت معاویہ کو دعا دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اچھا، اور پوری گل پڑھو، اس میں الفاظ ہیں کہ اگر وہ اس چیز کا اہل نہ ہو جس کو میں بدعا دے رہا ہوں، اگر اہل نہ ہو تو پھر دعا بنا دینا، اگر وہ اس بدعا کا اہل تھا پھر وہ بدعا ہی رہے گی، اور اس معاملے میں بدعا رہی، کیونکہ اسی کا طریق جو دلائل النبوہ میں، یہ میں نے سارے ڈالے ہیں امام بہیقی کی کتاب میں، اس میں راوی آگے کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے حق میں قبول ہوئی اور معاویہ کا پیٹ پوری زندگی نہیں بھرا۔ اور یہ روایت آدھی لکھی، شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر نے بھی آدھی لکھی، حضرت معاویہ کے دفاع پہ 150 صفحہ کالا کیا، اور یہ والی روایت آدھی لکھی۔ آگے راوی کا فہم بتایا نا، سلف کا فہم، پوری زندگی پیٹ نہیں بھرا۔ دوسری روایت جو مسلم میں ہے، خدا اس کا پیٹ نہ بھرے، اور اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی اوپر حدیثیں پڑھیں، اوپر لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بھی انسان ہوں، میں اگر کسی کے لیے بد دعا کر دوں تو اللہ تو اس کو دعا بنا دینا، تو یہ حضرت معاویہ کو دعا دی ہے۔ اچھا، میں اس کو پڑھنے سے پہلے آپ کو چند چیزیں کلیئر کر دوں، پھر اس کے بعد ہم اس اعتراض کو پڑھیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 209 ہے۔ سب سے پہلے امام مسلم کتاب البر والصلاح کے اندر اس روایت کو لے کے امام نووی نے باب قائم کیا، باب من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم او سیاہ او دعا علیہ ولیس ہوا اہل لذالک کان لہ زکاۃ و اجر و رحمۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی غیر مستحق پر آپ لعنت کریں یا اس کے خلاف دعائے ضرر کریں تو اس کے لیے اجر اور رحمت کا باعث ہوگا۔ اسی باب کے تحت حدیث نمبر 6492 پہلے پڑھ رہا ہوں میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں ایک بشر ہوں، سو میں جس مسلمان کو برا کہہ دوں یا اس پر لعنت کر دوں یا اس کو سزا دوں تو اس کے لیے پاکیزگی اور رحمت کا باعث بنا دے۔ اور دوسری روایت میں جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ الفاظ ہیں کہ اللہ اس کے لیے پاکیزگی اور اجر کا باعث بنا دے۔ امام مسلم کا فہم میں نے آپ بھائیوں کے سامنے رکھا کہ وہ اس باب کے تحت اس کو کیوں لائیں۔ مرزا جی نے یہاں امام مسلم کا فہم بیان نہیں کرا، آپ ذرا اندازہ کریں۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم پر امام نووی کی شرح ہے، اس کی یہ جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 235 ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی کہ اس باب میں موجود جو الفاظ، یہ کلمات جو بظاہر بد دعا کے کلمات لگتے ہیں لیکن یہ اصلاً نہیں ہیں، تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان ما وقع من سبہ و دعائہ و نحوہ لیس بمقصود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں میں سے کسی کے لیے بھی برا بھلا کہنا یا ان کے لیے بد دعا کے کلمات کہنا یا اس جیسا کچھ کہنا تو اس کا مقصد اصل نہیں ہے، بل ہوا مما جرتو بہ عادت العرب فی وصل کلامہا بلا نیت، بلکہ یہ عربوں کے کلام میں بلا نیت اس قسم کے محاورات کا آنا ہے کہ جو عرب استعمال کیا کرتے کیا قول ہی، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا تربت یمینے کا، تیرے ہاتھ مٹی میں پڑے، وہ اکرئی حلقی، تو بانجھ ہو، تو مردار ہو، وفی حاضل حدیث، جیسے کہ اس حدیث میں وہ ہم پڑھیں گے اب، لا کبرت سنوں کا، تیری عمر نہ بڑھے۔ میرے ہاتھ میں سنن ابی داؤد ہے، اب جو میں حوالہ دے رہا ہوں اس کے بعد تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 206 207 ہے، کتاب الطہارت ہے، امام ابو داؤد نے باب قائم کیا، باب الجنب یتیمم، جنب آدمی کے تیمم کا بیان، حدیث نمبر ہے 332۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بکریاں جمع ہو گئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر ان بکریوں کو جنگل میں لے جاؤ۔ میں ان بکریوں کو مدینہ منورہ کے جنگل ربضہ کی طرف لے گیا، وہاں مجھ کو غسل کی ضرورت پیش آتی رہی اور میں 5 6 روز اسی طرح رہا، یعنی غسل نہ کرتا پانی نہ ملنے کی وجہ سے، اور نماز اسی طرح پڑھ لیتا۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنیں ذرا بات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، میں خاموش رہا۔ آپ نے کہا، سکلت کا ام کا ابا ذر لأمک الویل، اے ابو ذر تیری ماں ہلاک ہو جائے، اے ابو ذر تیری ماں برباد ہو جائے، تیری ماں ہلاک ہو جائے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر کو نعوذ باللہ بد دعا دے رہے ہیں؟ اللہ کی قسم
معاویہ کے لیے تو یہ کہا اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے، ابو ذر کو کیا کہا؟ صحیح مسلم میں اسی باب کے تحت حدیث نمبر 6503 ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام سلیم کے پاس ایک یتیم لڑکی تھی اور یہ ام انس تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو فرمایا تو وہی ہے، تو بڑی ہو گئی ہے، تیری عمر بڑی نہ ہو، تیری عمر بڑی نہ ہو۔ وہ لڑکی روتی ہوئی ام سلیم کے پاس گئی اور ام سلیم نے پوچھا اے بیٹی تجھے کیا ہوا؟ حضرت انس کی والدہ ام سلیم، اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعائے ضرر کی ہے، جس کو ہماری اردو میں بد دعا کہتے ہیں۔ وہ روتی ہوئی اپنی والدہ کے پاس گئی اور جا کے کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، وہ کیا سمجھی اس جملے کا مطلب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعائے ضرر کی ہے کہ میری عمر زیادہ نہ ہو، اب میری عمر ہرگز زیادہ نہ ہوگی، یا کہا اب میرا زمانہ زیادہ نہیں رہے گا۔ حضرت ام سلیم جلدی سے سر ڈھانپ کے پردہ کر کے جلدی سے نکلی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اے ام سلیم کیا بات ہے؟ ام سلیم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے میری یتیم لڑکی کو بد دعا دی ہے؟ ام سلیم نے کہا، وہ کہتی ہے کہ آپ نے دعا کی، آپ نے یہ کہا ہے کہ اللہ اس کی عمر زیادہ نہ ہو، یا فرمایا کہ اس کا زمانہ زیادہ نہ ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، پھر آپ نے فرمایا اے ام سلیم کیا تم کو یہ علم نہیں ہے کہ میں نے اپنے رب سے یہ عہد لیا ہوا ہے کہ میں ایک انسان ہوں، جس طرح دیگر انسان ہوتے ہیں خوش بھی ہوتے ہیں، میں بھی خوش ہوتا ہوں، جس طرح دیگر انسان غصہ کرتے ہیں ایسے میں بھی غصہ کرتا ہوں، میں اپنی امت میں سے جس کے لیے دعائے ضرر کر دوں حالانکہ وہ اس کا مستحق نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس دعا کو اس کے لیے پاکیزگی، رحمت اور قرب قیامت کا وسیلہ بنا دے، جس کے ساتھ وہ قیامت کے دن اللہ کے قریب ہو۔ اور اب دیکھنا ہائیڈروجن بام۔ اس کے بعد امام مسلم نے وہ روایت نقل کی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا، آپ نے آ کر میرے شانوں کے درمیان تھپکی دی اور فرمایا جاؤ میرے لیے معاویہ کو بلا کر لاؤ۔ میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا وہ کھانا کھا رہے ہیں، تو آپ نے پھر مجھ سے کہا جا معاویہ کو بلا کر لا۔ میں پھر گیا، وہ آ کر کہا وہ کھانا کھا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے۔ اب پہلی تو بات یہ ہے، کیا روایت میں صراحت ہے کہ ابن عباس نے جا کے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، یا صرف دیکھ کر آ گئے کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں؟ پہلے تو یہ سمجھیں آپ۔ اس کے بعد یہ دیکھیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کس ترتیب کے ساتھ اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ پہلے وہ ام سلیم والی روایت لائیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ والی، جس میں واضح ہو گیا کہ آپ نے اس کے لیے بظاہر دعائے ضرر کے کلمات کہے، لیکن واضح کر دیا کہ اگر میں کسی کے لیے کہوں اور وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو وہ دعا اس کے لیے تو الٹا قرب قیامت میں اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گی۔ اس کے بعد وہ امام مسلم یہ معاویہ رضی اللہ عنہ والی روایت لے کے مرزا جی نے جس روایت کی طرف توجہ دلائی ہے وہ روایت دلال النبوہ للبہقی جلد 6 صفحہ 243 حدیث نمبر 2512 کے تحت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس روایت کو اس سند سے نقل کیا، اخبرناہ ابو عبداللہ الحافظ حدثنا علی بن حمشاد حدثنا ہشام بن علی حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا ابو وانا عن ابو حمزہ قال سمعت ابن عباس۔ راوی ہشام بن علی جو راوی ہے اس کے حالات کتب رجال میں کہیں منقول نہیں ہے، راوی مجہول الحال ہے۔ آپ سمجھیں ذرا اس بات کو، ایک مجہول الحال قسم کا راوی جس کا عطا پتہ ہی نہیں ہے، صحیح مسلم میں راوی نہیں ہے، صحیح مسلم کی سند میں راوی نہیں ہے، وہاں یہ جملہ بھی نہیں ہے کہ معاویہ کا پیٹ ساری زندگی نہیں بھرا۔ ہشام بن علی والی سند میں یہ الفاظ ہیں اور ہشام بن علی کا عطا پتہ نہیں، راوی کا فہم، تو راوی کون ہے؟ آپ سمجھیں اس بات، کون سا فہم؟ پہلے راوی کا تو پتہ لگے۔ اسے مرزا جی کہہ رہے ہیں سلف کا فہم، مرزا جی کا مطلب پر آیا تو نکلا سلف کا فہم۔ جو بھائی شروع سے ہمارے جوابات سن رہے ہیں وہ توجہ کرتے جائیں، مرزا جی نے کہاں سلف کا فہم بیان کرا جو یہاں کہ ان کو سلف کا فہم یاد آیا؟ لیکن بات سیدھی سی ہے، یہاں اپنے مطلب پر کوئی بات آ رہی تھی نا، فوراً سلف کا فہم کی آڑ لے لی۔ یہ میرے ہاتھ میں شرح نووی ہے، سلف کا فہم، یہ میرے ہاتھ میں شرح نووی ہے۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جلد نمبر 7 ہے
صفحہ نمبر 238 239 ہے. وقد فهم مسلم رحمہ اللہ من هذا الحدیث ان معاویہ لم يكن مستحقا للدعاء علیہ فلہذا ادخلہ فی هذا الباب وجعلہ غیر من مناقب معاویہ. کہ امام مسلم کا فہم وقت فہم مسلم رحمہ اللہ من هذا الحدیث ہے، امام مسلم نے اس حدیث سے جو فہم اخذ کیا ہے ان معاویہ لم یکن مستحق للدعاء علیہ، کہ وہ جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے الفاظ کہے گئے تھے دعائیہ، بظاہر معاویہ رضی اللہ عنہ اس کے مستحق نہیں تھے. ولہذا ادخلوا فی هذا الباب، یہی وجہ ہے کہ امام مسلم اس باب کے تحت اس روایت کو لے کے آئے، جبکہ وجعلہ غیرہ من مناقب معاویہ، اور امام مسلم کے علاوہ دیگر محدثین نے تو اس کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں ذکر کیا. چلے تھے جس روایت سے معاویہ رضی اللہ عنہ کی مذمت ثابت کرنے کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے اس سے معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت ہوئی. اللہ تعالیٰ کا کرم و فضل ہے.